بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں واقعہ فیل کے 6 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 برس عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیم الفطرت بنایا تھا۔ بچپن ہی سے آپ نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ آپ کی تربیت ایک بہت اچھے ماحول میں ہوئی، چنانچہ آپ کے احباب بھی بہت ہی نیک لوگ تھے۔ 610 عیسوی میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق خفیہ طور پر تبلیغ شروع کی، اور اس تبلیغ سے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے پھر اپنے دوستوں میں یہ کام شروع کیا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و ترغیب سے حضرت عثمان غنی مشرف با اسلام ہوئے۔ اس طرح آپ کو السابقون الاولون کا درجہ حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک امیر شخصیت تھی۔ آپ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ آپ کو ابتدا میں اپنے خاندان والوں کی طرف سے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں کے لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، حضرت عثمان غنی ان چند لوگوں میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کی خدمت آپ کے ذمے کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ کاتب وحی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنے معتبر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جو ذو الہجرتین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت دی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب حبشہ کے علاقے میں ہجرت کر جائیں، جہاں کے عیسائی حکمران کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ وہ نیک دل انسان ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ہمراہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب واقعات گزرتے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تب بھی حضرت عثمان غنی اپنی انہی زوجہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس طرح یہ وہ مقدس جوڑا ہے جسے 2 ہجرتیں کرنے کا موقع ملا، پہلے ہجرت حبشہ اور اس کے بعد ہجرت مدینہ بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا عقد بھی حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی جو پہلے ذو الہجرتین کہلاتے تھے، اب ذو النورین کہلانے لگے، یعنی 2 نوروں والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری پیاری صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئیں۔ حضرت عثمان بن عفان بہت بڑے سخی تھے۔ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعے کے دن غلام کو خرید کر آزاد کرتے۔ اگر کسی جمعے کو کوئی رہ جاتا، کسی وجہ سے آپ ایسا نہ کر سکتے، تو اگلے جمعے کو آپ نے معمول بنایا ہوا تھا کہ 2 غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتے۔ مدینہ منورہ ہجرت مدینہ کے بعد پانی کے پینے کا مسئلہ تھا۔ صاف پانی کوئی نہیں تھا۔ میٹھے پانی کا صرف ایک ہی چشمہ تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا، اور وہ پانی انتہائی مہنگے داموں بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر وہ کنواں اس یہودی سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر اہل مدینہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا کوئی پیسہ نہیں خریدا۔ وقتاً فوقتاً غزوات کے موقع پر اور مختلف مواقع پر جب جب ضرورت پڑتی، چاہے وہ حرم مکہ کا توسیع کا معاملہ ہو، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، غزوہ تبوک کا معاملہ ہو، ہر مقام پر حضرت عثمان غنی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ عثمان غنی کون تھے؟
ایک مشہور شاعر انور جلال پوری نے حضرت عثمان غنی کی اس سخاوت کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے: تاریخ میں ایسا تو سخی مل نہ سکے گا، اس شان کا کوئی بھی غنی مل نہ سکے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوتیں تا قیامت جاری رہیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج بھی مدینہ منورہ میں ایک بینک ہے جو غریبوں کے، ناداروں کے کام آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت 12 برسوں پر مشتمل ہے۔ یہ 12 برس وہ ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ کے شاندار سال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کا بحری بیڑا بنایا۔ اس طرح مسلمان بحری جنگ سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے۔ چنانچہ یہ سعادت بھی آپ ہی کو ملی کہ آپ ہی کے دور میں اسلام کی سرحدیں عرب سے نکل کر تینوں بر اعظموں تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت تک کے معلوم تینوں بر اعظموں تک اسلام کی کرنیں پہنچ چکی تھی، اور یہ سعادت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی کے ساتھ بڑے ہی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ شروع کے 6 سال تو اسلام نے بڑی ترقی کی، مسلمانوں نے بہت وسعت حاصل کی، لیکن بعد ازاں مسائل بنتے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ سے فرمایا تھا کہ حال جیسا بھی ہو آپ نے یہ ذمہ داری نہیں چھوڑنی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ناسمجھ باغی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں کے خلاف مدینہ منورہ میں آ گئے، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بغیر کچھ کھائے پیے اپنے گھر میں معصور رہے۔ عثمان غنی کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے جنت کے سردار حضرات حسنین کریمین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ باغی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 18 ذوالحج 35 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن تک، بلکہ قیامت کے دن بھی قرآن مجید ہی دے گا۔ یہ وہی قرآن جس کے حافظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ وہی قرآن جس کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ وہی قرآن حضرت عثمان غنی سے محبت، قرآن سے محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھیں، قرآن کریم کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لائیں، اور دنیا کو بتائیں کہ آخری کتاب ہدایت ہے جو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عثمان غنی وہ تھے جو خادم بھی تھے، داماد بھی تھے، یار نبی تھے۔ عثمان بہرحال وفادار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کے ماننے والوں کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ آمین والسلام۔